مارکس اوریلیس ایک شہنشاہ جو فلسفی بھی تھا۔ اس کی ذاتی ڈائری، جسے ہم میڈیٹیشنز کے نام سے جانتے ہیں، کردار بنانے کے لیے ایک ایسی گائیڈ ہے جو آج 2000 سال بعد بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی کتاب سے حکمت کے کچھ موتی چنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک اچھا کردار بنتا کیسے ہے؟ تقریباً 2000 سال پہلے ایک رومی شہنشاہ نے اس کا جواب لکھا تھا، لیکن وہ صرف ایک شہنشاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جس نے ایک بہتر شخص بننے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت غور سے دیکھا اور ان سے سیکھا۔ مارکس اوریلیس کی کتاب کا پہلا باب دراصل شکر گزاری کا ایک عمل ہے۔ یہ ان تمام اچھے اثرات کا ایک حساب کتاب ہے جنہوں نے اس کی زندگی کو شکل دی۔ وہ شروعات ہی ان لوگوں کا شکریہ ادا کر کے کرتا ہے جنہوں نے اس کی شخصیت کو بنایا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے خاندان کی بات کرتا ہے، وہ بنیادیں جنہوں نے اس کی سوچ اور اقدار کو بنایا۔ آخر اس نے اپنے سب سے قریبی رشتوں سے کیا سیکھا؟ پہلا اور سب سے اہم سبق آتا ہے اس کے دادا کی طرف سے، جو غصے اور جذبات پر قابو پانے کے بارے میں ہے۔ مارکس لکھتا ہے، اپنے دادا ورثت سے میں نے نرم مزاج اور شفیق ہونا سیکھا، اور ہر طرح کے غصے اور جذبے سے پرہیز کرنا۔ اور یہیں سے ہمیں اسٹوئک فلسفے کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ملتا ہے۔ بات غصے کو دبانے کی نہیں، بلکہ اسے سمجھداری سے قابو کرنے کی ہے۔ آج کل کی زبان میں ہم اسے ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں، مطلب کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکنا، مشکل حالات میں بھی پرسکون رہنا، اور غصے یا جارحیت کے بجائے نرمی کا راستہ چننا۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو آج بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی 2000 سال پہلے تھی۔ اپنے دادا کے بعد مارکس اپنی والدہ کو یاد کرتا ہے، جن سے اس نے خدا پر یقین، سخاوت اور سادگی جیسے قیمتی سبق سیکھیں۔ اس کی والدہ نے اس کی اخلاقی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے سکھایا کہ صرف برے کاموں سے ہی نہیں بچنا، بلکہ برائی کی نیت کرنے سے بھی بچنا ہے، اور ساتھ ہی سادہ غذا پر خوش رہنا تاکہ دولت کے ساتھ آنے والی فضول خرچی سے بچا جا سکے۔ تو اس سے جو سبق ملتا ہے وہ ہے اصولی سادگی کا، یعنی اپنے وقت اور وسائل کے معاملے میں کھلے دل کا ہونا، صرف اپنے کاموں کا نہیں بلکہ اپنی نیتوں کا بھی خیال رکھنا، اور بہت زیادہ کی خواہش کے بجائے جو ہے اس میں اطمینان تلاش کرنا۔ یہ مائنڈفلنس اور منممزم کا ایک قدیم سبق ہے۔ پھر مارکس اپنے ایک سرپرست کا ذکر کرتا ہے جس کا اس نے نام تو نہیں لیا، لیکن اس سے بہت عملی باتیں سیکھیں، خاص طور پر یہ کہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے کیسے بچنا ہے اور خود پر انحصار کیسے کرنا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے۔ اس نے سیکھا کہ سرکس میں رتھوں کی دوڑ کے دو بڑے گروہوں پراسینی اور وینیٹی میں سے کسی ایک کا پاگلوں کی طرح فین نہیں بننا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آج ہمیں عجیب لگے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، قدیم روم کے یہ دو گروپ بالکل آج کی طرح ہیں، جیسے آن لائن فضول بحثیں، سیاسی لڑائیاں یا پھر کھیلوں میں ٹیموں کی جنونی دشمنیاں۔ مارکس ہمیں یہ سکھا رہا تھا کہ اپنی ذہنی توانائی ان چیزوں پر ضائع مت کرو جو اتنی اہم نہیں ہیں، اور یہ سبق آج کے اس شور مچاتی دنیا میں شاید پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اچھا، خاندان کی بات تو ہو گئی، اب چلتے ہیں ان اساتذہ اور مینٹرز کی طرف جنہوں نے مارکس کے ذہن کو مزید نکھارا۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے رسٹکس کا۔ یہ وہ استاد تھے جنہوں نے مارکس کو اسٹوئسزم سے ملوایا اور خود کو بہتر بنانے کی اہمیت سکھائی۔ یہ مارکس کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ رسٹکس نے اسے سکھایا کہ پہلے تو یہ مانو کہ تمہارے اندر خامیاں ہیں اور انہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے بھی اہم بات، ان لوگوں کے جال میں مت پھنسو جو صرف بحث جیتنے کے لیے دلائل دیتے ہیں، سچائی کی تلاش نہیں کرتے۔ تو آج کے لیے اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ وہ ہے حقیقی خود کی اصلاح، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہم میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش ہے، بحث سے جیتنے کے بجائے حکمت اور سچائی کی تلاش کرنا، اور کتابوں کو صرف کوٹ کرنے کے لیے نہیں بلکہ واقعی سمجھنے کے لیے پڑھنا۔ اگلے استاد تھے سیکسٹس، جنہوں نے مارکس کو ایک بہت ہی کمال کی چیز سکھائی، یعنی منطق کے ساتھ ساتھ ہمدردی کیسے رکھی جائے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ایک ایسا شخص جو کبھی غصے یا شدید جذبات کا اظہار نہ کرے، جو اسٹوئک اپاتھیا یعنی جذبات پر مکمل قابو رکھتا ہو اور اس کے باوجود دل کا بہت نرم ہو، یہی تو اسٹوئسزم کا اصل جوہر ہے۔
تو اس سے ہمیں ہمدردانہ طاقت کا سبق ملتا ہے۔ آپ منطقی اور نظم و ضبط والے ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی نرم دل بھی۔ اصل طاقت یہ ہے کہ باہر جو بھی طوفان ہو، آپ اندر سے پرسکون اور مہربان رہیں، اور حقیقی خوشی ایک سوچ سمجھ کر منظم طریقے سے گزاری گئی زندگی سے آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ان تمام پرانی باتوں کو اپنی آج کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے مارکس کے ان سوچوں کو اپنے لیے ایک عملی ٹول کٹ بناتے ہیں۔ تو آپ بھی مارکس کی طرح اپنا ایک گریٹیٹیوڈ آڈٹ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ بہت آسان ہے۔ اپنی زندگی کے اہم لوگوں کے بارے میں سوچیں، ہر ایک سے سیکھی ہوئی کوئی ایک اچھی بات لکھیں، پھر سوچیں کہ اس خوبی کو آپ آج اپنی زندگی میں کیسے بہتر طریقے سے اپنا سکتے ہیں، اور آخر میں ان کا شکریہ ادا کریں، چاہے دل میں یا پھر ان سے کہہ۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو شہنشاہ کی سکھائی ہوئی بنیادی خوبیاں یہ ہیں: عاجزی یعنی اپنی کمزوریوں کو ماننا، خود پر قابو یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، سادگی یعنی غیر ضروری چیزوں کے بجائے ضروری چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا، شکر گزاری یعنی اپنے ارد گرد کے اچھے لوگوں اور اثرات کو پہچاننا، اور نظم و ضبط یعنی جو کام ضروری ہے اسے بغیر شکایت کے کرنا۔ ان تمام اسباق کے بعد اب آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں: ہم اس قدیم حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ خود سے یہ سوال پوچھیں، اگر آپ اپنی کتاب اول لکھتے تو اس میں کون کون شامل ہوتا، اور ان لوگوں نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس ساری حکمت کو ہمارے لیے ذاتی اور بامانی بناتا ہے۔ اگر آپ کو مارکس اوریلیس کے سفر میں کوئی بات اچھی لگی تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اسے لائک اور شیئر کریں۔ عظیم مفکرین کی مزید ایسی ہی باتوں کے لیے سبسکرائب کریں، اور نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کا سب سے پسندیدہ اسٹوئک سبق کون سا ہے۔